بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر اکنامکس باب نمبر 2 زر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 2.8 زر کی رسد، سپلائی آف منی۔ زر کی رسد سے مراد زر کی وہ مقدار جو ایک خاص عرصہ وقت میں معیشت کے اندر گردش کر رہی ہوتی ہے۔ زر کی رسد سے مراد وہ ساری رقم جو سکوں، کاغذی نوٹوں یا اعتباری زر کریڈٹ منی کے طور پر لوگوں کے پاس موجود ہے، اسے زر کی رسد کہتے ہیں۔ کسی ملک میں زر کی جتنی مقدار گردش میں ہوگی اتنی ہی زر کی رسد زیادہ ہوگی، یعنی جتنی مقدار لوگوں سے صنعتوں کی طرف، کارخانوں کی طرف جا رہی ہے، جتنا زر اس طرف جا رہا ہے یا جتنا زر پھر کارخانوں سے دوبارہ لوگوں کی طرف آ رہا ہے، یہ سرکل جتنا تیزی سے چل رہا ہے اتنی زیادہ زر کی رسد ہوگی۔ زر کی رسد کے مفہوم کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ زر کی رسد اور اشیاء کی رسد کی فنی نوعیت کا فرق واضح کر دیا جائے۔ اب زر کی رسد اور اشیاء کی رسد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جیسے اشیاء کی رسد کیا ہوتی ہے؟ اشیاء کی رسد سے مراد وہ مقدار ہے جو تاجر حضرات فروخت کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جو کارخانوں میں، فیکٹریوں میں بنتی ہیں اور وہ تاجر حضرات فروخت کرتے ہیں آگے جا کے، اس کو اشیاء کی رسد کہتے ہیں، یعنی چیزوں کی رسد۔ ان اشیاء کی رسد ایک مسلسل بہاؤ، کنٹینیوس فلو کی مانند ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلسل بہاؤ ہوتا ہے کیونکہ چیزیں بنتی جاتی ہیں فیکٹریوں، کارخانوں میں اور پھر آگے فروخت ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اشیاء کی پیداوار اور رسد میں دائروی بہاؤ پایا جاتا ہے۔ پیداوار اور رسد میں جیسے جیسے اشیاء پیدا ہوتی ہیں ساتھ ہی وہ آگے بکتی جاتی ہیں، یعنی ایک طرف اشیاء پیدا کی جاتی ہیں تو دوسری طرف ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اور جب استعمال ہو جاتی ہیں تو دوبارہ اور چیزیں بنتی ہیں، تو یہ ایک دائروی بہاؤ، سرکولر فارم، سرکولر کنٹینیوس فلو چلتا رہتا ہے۔ اشیاء کی پیدائش اور صرف کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن اس کے برعکس زر کی رسد معینہ ذخیرہ کی مانند ہوتی ہے جو لوگوں اور اداروں کے پاس سکوں، کرنسی نوٹوں اور بینکوں کی جاری کردہ طلبی امانتوں کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ یہ جو کنٹینیوس فلو ہے اشیاء کا وہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن زر اب کیونکہ کوئی چیز تو نہیں ہے جسے بنا کے استعمال کر دیا جائے، زر سکوں، کرنسی نوٹوں اور بینکوں کی جاری کردہ رسید ہوتی ہے، تو یہ صرف اشیاء کے تبادلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ زر کو براہ راست طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں کہ جسے اس طرح استعمال کیا جائے، تو یہ صرف اشیاء کے تبادلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ تو زر کا دائروی بہاؤ کیسے ہے؟ لوگوں اور اداروں کے درمیان ایک بہاؤ کی صورت میں گردش کرتا رہتا ہے۔ زر تبادلے میں لوگوں اور اداروں کے درمیان، کبھی لوگوں کے پاس رقم ہوگی، وہ چیزیں خریدیں گے کاروباری اداروں سے، کاروباری اداروں کے پاس رقم آ جائے گی، پھر وہ خام مال لوگوں سے ہی خریدیں گے، تو اس طرح رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ گردش کرتی ہے۔ زر کی رسد درج ذیل عوامل پر منحصر ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ کن وجوہات سے زر کی گردش ہوتی ہے یا زر کی رسد کن وجوہات پر منحصر ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے زیر گردش زر۔ کسی ملک میں زر کی رسد قانونی طور پر جاری کردہ سکوں، کرنسی نوٹوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ زر کی رسد کیا ہے؟ سکے اور جو نوٹ حکومت کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں، جن کو اشیاء و خدمات کے لین دین کے معاملات میں بلا حیل حجت قبول کیے جاتے ہیں۔ سب لوگوں کے لیے یہ قابل قبول ہوتے ہیں کیونکہ یہ حکومت کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ سکے اور کاغذی نوٹ کیا ہیں؟ اشیاء و خدمات کی قدر و قیمت جاننے کے لیے حسابی اکائی ہے کہ اس سے کسی چیز کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کو حکومت پاکستان اور مرکزی بینک جاری کرتا ہے۔ ان سکوں کو پاکستان میں جیسے دھاتی سکے جو ہیں حکومت پاکستان جاری کرتی ہے، اور کاغذی نوٹ اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے۔ تو یہ ایم سی کیوز کے لیے اب امپورٹنٹ ہے کہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ دھاتی سکے حکومت پاکستان جاری کرتا ہے یا کون سا ادارہ جاری کرتا ہے، اور اسی طرح کاغذی نوٹ کا پوچھا جا سکتا ہے تو وہ اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے۔ ملکی کرنسی کا بیشتر حصہ کاغذی نوٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ ساری کرنسی کاغذی نوٹوں پر ہوتی ہے، سکے بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ملکی کرنسی کے حجم کا انحصار مرکزی بینک کے پاس موجود سونے، چاندی اور منظور شدہ زر تبادلہ کے ذخائر پر ہوتا ہے۔ کسی ملک کے پاس کتنی کرنسی ہوتی ہے وہ اس کا انحصار ہے سونے، چاندی اور منظور شدہ زر تبادلہ،
یعنی اس ملک کے اسٹیٹ بینک کے پاس کتنا سونا اور کتنی چاندی یا اس کے علاوہ اور جو زر تبادلہ کے ذخائر ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ سونا چاندی اور ذخائر ہوں گے اتنی زیادہ کرنسی نوٹ حکومت چھاپ سکتی ہے۔ ویسے ہی ہر ملک کی حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کتنے کرنسی نوٹ چھاپے۔ تو آپ کے خیال میں اگر زیادہ کرنسی نوٹ چھاپے جائیں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا، یا اس سے فائدہ نہیں ہوگا کہ نوٹ زیادہ ہو جائیں گے تو لوگوں کے پاس زیادہ رقم آ جائے گی؟ کیا وجہ ہے کہ ہر ملک ایک خاص لمٹ تک کی، ایک خاص حد تک کی کرنسی نوٹ چھاپتا ہے؟ اگر اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ مرکزی بینک کو کاغذی نوٹ چھاپتے وقت ضمانت کے طور پر چھاپے جانے والے تمام نوٹوں کی کل مالیت کا 30% کے برابر سونا چاندی یا زر تبادلہ رکھنا پڑتا ہے۔ جو بھی نوٹ چھاپا جاتا ہے اس نوٹ کا، جیسے اگر 100 روپے کا نوٹ ہو تو اس میں سے 30 روپے کے برابر سونا چاندی یا دوسرا زر تبادلہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر ملک میں سونے چاندی کی مقدار زیادہ ہو تو مرکزی بینک زیادہ نوٹ چھاپ کر زر کی رسد بڑھا سکتا ہے۔ اب اوپر جو میں نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہاں پر مل رہا ہے۔ آپ کو یہاں سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ کرنسی نوٹ ایک خاص حد سے زیادہ نہیں چھاپے جا سکتے۔ اگر ملک کے پاس زیادہ سونے چاندی کے ذخائر ہوں گے، زیادہ مقدار ہوگی اسٹیٹ بینک کے پاس، تو وہ کیا کرے گا؟ زیادہ نوٹ چھاپ سکے گا، تو اس سے زر کی رسد بڑھ جائے گی۔ کسی ملک میں زر کی رسد کو وہاں کے معاشی حالات بھی متاثر کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ملک میں کساد بازاری کے حالات پائے جائیں تو معیشت زوال پذیری کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ زر کی جو رسد ہے وہ ملک کے معاشی حالات پر منحصر ہے۔ یہ کیسے؟ کیونکہ ملک کے اندر اگر معاشی حالات خراب ہوں گے تو سونے چاندی کے ذخائر بھی کم ہوں گے۔ اب جب وہ ذخائر کم ہوں گے تو کرنسی نوٹ اگر زیادہ ہو جائیں گے تو وہ ان کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی کرنسی روپیہ اور امریکن ڈالر یہ برابر تھے، یعنی $1 کے بدلے $1، $1 کے بدلے $1۔ لیکن اب کیا حالات ہو گئے ہیں؟ اب امریکہ کا $1 پاکستان کے لگ بھگ 300 روپے کے برابر بن رہا ہے۔ تو یہ ہماری معیشت کی زوال پذیری کی وجہ سے ہے۔ ہمارے پاس سونے چاندی کے ذخائر کم ہو گئے ہیں، نوٹ بہت زیادہ ہیں، یعنی کرنسی بہت زیادہ ہے، اور کرنسی چھاپنی تو پڑتی ہے کیونکہ آبادی بڑھتی ہے تو پھر کرنسی کو بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنے ذخائر بھی بڑھاتے ہیں، سونے چاندی کے یا دوسرے جو تجارتی مال ہے، فیکٹریاں، کارخانے، وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں۔ تو اس لیے ان کی کرنسی جو ہے ایک خاص لمٹ تک رک جاتی ہے، وہ پھر اس سے نیچے نہیں گرتی، تو ان کی معیشت بھی مستحکم رہتی ہے۔ تو اگر معیشت زوال پذیری کی طرف جائے گی تو ظاہر ہے پھر وہاں پر بے روزگاری ہو جائے گی۔ ان حالات میں حکومت ضرورت سے زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہے۔ تو پھر حکومت کیا کرتی ہے؟ سرمایہ کاری بڑھاتی ہے۔ اگر حکومت کے پاس خود پیسہ ہو تو وہ لگا کر سرمایہ کاری کرتی ہے، نئے فیکٹریاں، کارخانے یا نئے منصوبے شروع کرتی ہے جہاں پر لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور پیسے کمانے کے ذرائع بڑھتے ہیں۔ یا اگر حکومت کے پاس خود پیسہ نہ ہو تو وہ باہر ملکوں کی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کے لیے دعوت دیتی ہے۔ اس کے لیے حکومت کو ایک بڑا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ ٹیکسز کم کرنے پڑتے ہیں تاکہ باہر ملک کے سرمایہ کاروں کو موٹیویٹ کیا جا سکے کہ وہ یہاں پر ہمارے ملک میں آ کر سرمایہ کاری کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکس کم کریں، کیونکہ اگر وہ کسی اور ملک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کو ٹیکس تھوڑا پے کرنا پڑے اور یہاں پر ٹیکس زیادہ ہو تو وہ کبھی بھی یہاں پر نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہمیں ان ممالک سے ٹیکس کو زیادہ کم کرنا پڑے گا تاکہ وہ سرمایہ کار ہمارے ملک میں ادھر آ جائیں۔ اب جب ٹیکس کم ہوتے ہیں تو اس سے ملک کے اندر موجود اپنے باشندوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان پر کم ٹیکس لگتا ہے تو ان کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے، اب وہ زیادہ چیزیں خرید پاتے ہیں۔ حکومتی خرچ میں اضافے سے زر کی رسد بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب حکومت رقم خرچ کرتی ہے یا باہر ملکوں سے جو سرمایہ کار آتے ہیں وہ رقم خرچ کرتے ہیں تو زر کی رسد بڑھ جاتی ہے، پیسہ کثیر تعداد میں ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس افراط زر کے حالات میں حکومت اشیاء و خدمات کی مجموعی طلب میں کمی کرنے کے لیے ٹیکسوں کی شرح بڑھا دیتی ہے۔ اس کے برعکس جب افراط زر کا وقت ہوتا ہے، جب زر کثیر تعداد میں موجود ہوتا ہے تو حکومت ٹیکس کی شرح بڑھا دیتی ہے۔ ٹیکس بڑھنے سے حکومت کے پاس زیادہ رقم جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے
اور لوگ خریداری کم کر دیتے ہیں کیونکہ اب ٹیکسز زیادہ پے کرنے پڑتے ہیں ان کو، تو یہاں پر زر کی رسد جو ہے یا جو زر کی گردش ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ زر وقتی طور پر حکومت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور زر کی رسد کم ہو جاتی ہے۔ تو ٹیکسز بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ زر کی رسد کم ہو جاتی ہے۔ زر کی رسد کا دوسرا نقطہ ہے زر اعتبار، کریڈٹ منی۔ زر اعتبار کیا ہے؟ اس میں نقدی زر نہیں ہوتا بلکہ یہ اعتبار پر کام کرتا ہے۔ یہ بینک سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہیں، بینک کی جاری کردہ رسیدیں۔ جیسا کہ اگر کسی تجارتی بینک سے لوگ قرضہ لینے جائیں تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، تو تجارتی بینک ان کو اسی وقت نقد کی صورت میں رقم نہیں دے دیتا بلکہ ان تاجروں کے اکاؤنٹ بینک میں کھولے جاتے ہیں جن پر وہ رقوم ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں۔ اب پھر جس وقت وہ تاجر چاہیں رقم لینا چاہیں تو وہ اپنی رقم نکلوا سکتے ہیں۔ چنانچہ بینکوں کے پاس جس قدر طلبی امانتیں ہوتی ہیں اتنی مالیت کے چیک ملک میں گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنی اب طلبی امانتیں ہیں، بینکوں کے پاس جتنے لوگوں کے پیسے، جتنے اکاؤنٹ ہیں، جتنا زیادہ ان میں پیسہ پڑا ہوا ہے، وہ سب چیک کی صورت میں ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا بینکوں کی جاری کردہ طلبی امانتوں کے برابر جتنے چیک گردش کر رہے ہوں گے وہ زر کی رسد ہوتی ہے۔ تو اب چیک ایک جگہ سے دوسری جگہ گردش کر رہے ہیں کاروباری لین دین میں، اشیاء کے تبادلے کے طور پر، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب زر کی گردش ہو رہی ہے۔ تو یہ زر کی گردش کا دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا اور ایک اہم پہلو ہے بچتیں۔ ملک میں رہنے والے افراد جو رقوم روزمرہ ضروریات پر خرچ نہیں کرتے بلکہ بچا کر الگ رکھ لیتے ہیں، ان کو بچتیں کہتے ہیں۔ جو رقم لوگوں کے خرچے سے بچ جاتی ہے، جتنا وہ کماتے ہیں اور جتنے ان کے اخراجات ہیں، کمائی میں سے وہ سارے اخراجات نکال لیں تو جو باقی رقم ان کے پاس بچ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بچتیں۔ لہٰذا جتنا زیادہ روپیہ لوگ پس انداز کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ زر کی رسد ہوتی ہے۔ کسی ملک میں بچتوں کے 3 اہم ذرائع ہیں۔ بچتیں کن طرح کی ہو سکتی ہیں؟ تو سب سے پہلی ہے انفرادی بچتیں۔ انفرادی طور پر سب لوگ آمدنی کا جو حصہ اشیاء خدمات کی خریداری پر خرچ نہیں کرتے وہ بچا لیتے ہیں، وہ ان کی انفرادی بچت ہوتی ہے۔ جو ہر فرد اپنی ذاتی انفرادی بچت کرتا ہے وہ ان کے انفرادی بچتوں میں آ جاتا ہے کہ جو وہ خود کمائی کر رہے ہیں، مانا اس کی آمدنی ہے، اور جتنے مانا اخراجات سارے ہو جاتے ہیں اس کے، وہ رقم اس میں سے مائنس کر دیں۔ جیسے اگر ایک آدمی کی مانا تنخواہ 40,000 ہے، 50,000 ہے، مثال کے طور پر اگر 50,000 ہے، اس میں سے اس کی خرچ 30,000 ہو رہا ہے یا 35,000 ہو رہا ہے، تو اب اس کی بچت کتنی ہو رہی ہے؟ 15,000۔ تو وہ اس کی ہر مہینے کے بعد اتنی رقم بچ رہی ہے۔ اگر ایسی بچتیں بینکوں میں جمع کرا دی جائیں تو بینک ان جمع کرائی گئی رقوم کی بنیاد پر کئی گنا قرضے جاری کر دیتے ہیں اور ملک میں زر کی رسد بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ بچتیں جیسے 15,000 ایک مہینے کی اگر کسی فرد کی بچت ہے، اس طرح دوسرے مہینے اس کے 30,000 ہو جائیں گے۔ اگر وہ رقوم بینک میں جمع کروا دی جائے تو بینک آگے اس کو قرضے کی صورت میں دے دے گا کسی اور تاجر کو یا ضرورت مند کو جو کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ زر کی رسد بڑھ جائے گی۔ بے ہے کاروباری بچتیں۔ کاروباری ادارے اپنا سالانہ منافع سارے کا سارا اس اداروں میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ ان کا کچھ حصہ محفوظ کر کے مستقبل میں کاروبار پھیلانے کے لیے رکھ لیتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر کاروبار کو وسعت دینے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ کاروباری ادارے جیسا کہ اگر 3-4 آدمی مل کر کوئی کاروبار شروع کریں، ان سب کا برابر مقدار میں پیسہ لگا اس کاروبار پر، تو اب جو سالانہ بچت ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارا تینوں تقسیم نہیں کر لیتے بلکہ اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کاروبار میں ہی، تاکہ مستقبل میں اگر کاروبار بڑھانا پڑے یا کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اس رقم سے اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ اور اگر مثال کے طور پر انہوں نے یہ رقم رکھی ہو اور کاروبار پھیل جائے، مستقبل میں کاروبار اچھا جا رہا ہو، تو وہ رقم بینک میں وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ بینک میں جمع کروائیں گے تو بینک آگے قرضوں پر دے دے گا رقم، اور جو رقم آگے قرضوں پر جائے گی تو اس طرح کیا ہوگا کہ رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہے۔ تو اس سے پھر وہی ہو رہا ہے جو ہم نے اوپر انفرادی بچتوں میں پڑھا ہے کہ روپے کی رسد، زر کی رسد بڑھ رہی ہے۔ تو کاروباری بچتیں بھی زر کی رسد بڑھاتی ہیں۔
اس کے بعد ہے سرکاری بچتیں۔ حکومت ہر سال اپنا بجٹ بناتی ہے جس میں سال بھر کے دوران اٹھنے والے اخراجات اور وصولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر سرکاری بجٹ فاضل ہو تو اس کے معنی ہے کہ حکومت کی وصولیاں اخراجات سے زیادہ ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں ہر سال بجٹ جاری کیا جاتا ہے۔ بجٹ کیا ہوتا ہے کہ بجٹ میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی جاتی ہیں کہ اس ملک میں حکومت کے کون کون سے کتنے اخراجات ہیں اور حکومت ٹیکسز سے کتنا پیسہ وصول کر رہی ہے، تو یہ سارا بجٹ میں لکھا ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال جون میں اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے جس میں آئندہ آنے والے سال میں کتنے اخراجات ہوں گے اور کتنی وصولیاں ہوں گی وہ سب لکھا ہوتا ہے۔ اب بجٹ سرپلس کیا ہوتا ہے؟ سرکاری بجٹ فاضل، اردو میں سے بجٹ فاضل کہتے ہیں، سرپلس انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بجٹ جس میں حکومت جتنا پیسہ جمع کر رہی ہے ٹیکسز سے وہ زیادہ ہو، اس کے مقابلے میں جو حکومت خرچ کر رہی ہے وہ کم ہو، یعنی اخراجات کم ہوں اور وصولیاں حکومت کی زیادہ ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سالانہ طور پر حکومت کے پاس بچت ہو رہی ہے، رقم جمع ہو رہی ہے۔ اب اگر وہ رقم جو ہر سال بچ رہی ہے، جو بچتیں ہو رہی ہیں سرکاری، اگر وہ حکومت اسی طرح بینکوں میں جمع کر دے تو بینک آگے قرضے میں دیں گے تو اس سے روپے کی گردش، زر کی گردش بڑھ جائے گی۔ اس کے برعکس اگر حکومتی بجٹ خسارے کا ہو، یعنی حکومت جتنے رقم ٹیکسز کی صورت میں جمع کر رہی ہے وہ کم ہے اور اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں، سرکاری تنخواہوں کی صورت میں، نئے پروجیکٹس کی صورت میں، جو بھی حکومت کے سارے اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو حکومت عوام سے ٹیکس لے رہی ہے وہ کم ہے، تو اس کو بجٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں یا خسارے کا بجٹ۔ اس صورت میں حکومت خود بینکوں سے قرضہ لے گی، بجائے کہ وہ بینکوں کو قرضہ دے تاکہ وہ آگے قرض پر رقوم دے سکیں، تو جب بجٹ خسارے کا ہوگا تو زر کی رسد کم ہو جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زر کی رسد کا سرکاری بجٹوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے بیمہ کمپنیاں، انشورنس کمپنیز۔ بیمہ کمپنیاں بھی زر کی رسد بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں لوگوں کو غیر متوقع نقصانات کی تلافی کے لیے ترغیب دیتی ہیں کہ اپنی زندگی یا اثاثوں کا بیمہ کروائیں۔ آپ نے بیمہ کمپنیاں یا انشورنس کمپنیز کا نام سنا ہوگا اور آپ واقف ہوں گے یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ پاکستان میں ان کا رجحان تھوڑا کم ہے، یورپ یا امریکہ میں بیمہ کمپنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ ہر چیز پر انشورنس کرتی ہیں۔ یہ لائف انشورنس بھی کرتی ہیں اور اس طرح دوسرے جو جائیداد، گاڑیاں وغیرہ، جو بھی بلڈنگ وغیرہ، ان سب کی یہ انشورنس کرتی ہیں۔ اب یہ انشورنس ہوتی کیسے؟ جو لوگ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے بیمہ کرواتے ہیں وہ خاص شرح سے بیمہ پالیسی پر پریمیم ادا کرتے ہیں۔ ہر مہینے لوگ کچھ خاص رقم، کچھ خاص مقدار میں ادا کرتے ہیں ان بیمہ کمپنیوں کو۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ مستقبل میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا آپ کی گاڑی، گھر یا دوسرے کاروبار میں کوئی نقصانات ہو جاتے ہیں تو یہ پھر بیمہ کمپنیاں ادا کرتی ہیں۔ بیمہ کمپنیاں یہ رقوم اکٹھی کر کے سرمایہ کاری میں لگا دیتی ہیں جس سے ملک میں زر کی رسد بڑھ جاتی ہے۔ اب بیمہ کمپنیوں میں جو آپ ماہانہ طور پر جو قسط دیتے ہیں وہ ان کے پاس جمع ہوتی رہتی ہیں، ان کے پاس ایک اچھی خاصی مقدار بن جاتی ہے روپے کی، زر کی، تو وہ اس زر کو پھر آگے استعمال کرتے ہیں، چاہے سود پر دے دیں یا ایسے ہی لوگوں کو قرض میں دے دیں، تو اس سے بھی زر کی رسد بڑھ جاتی ہے۔ پانچواں نقطہ ہے بازار حصص، اسٹاک ایکسچینج۔ بازار حصص سے مراد کھلے بازار کا وہ عمل ہے جس میں حکومت اور نیم سرکاری ادارے اپنے حصص، کفالتیں، تمازقات، بانڈز اور ہڈیاں وغیرہ خریدتے اور فروخت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کھلا بازار ہے جس میں یہ کفالتیں، تمازقات، بانڈز وغیرہ بیچے یا خریدے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس زیادہ سرمایہ ہوتا ہے، زیادہ پیسہ ہوتا ہے، وہ یہ حصص اور کفالتیں خرید لیتے ہیں اور مستقبل میں پھر ان کو شرح سود بھی اوپر ملتا ہے تو وہ رقم اس طرح بڑھاتے ہیں۔ کفالتوں، حصص اور بانڈز کی اس خرید و فروخت سے سرمایہ کی گردش بڑھتی ہے اور اسی طرح پھر زر کی رسد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے زر کی رسد کے بارے میں پڑھا ہے اور پھر اس کے بعد مختلف عوامل پر بات کی ہے جن پر رسد منحصر ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا۔
اگر آپ کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔